الرحمن الرحیم۔ جناب رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا۔ یہ واقعے کی تفصیل یہ ابھی عرض کی جائے گی۔ یہ جو خاتون تھیں جنہوں نے دانت توڑا تھا، ان کا نام تھا ربیع بن نضر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن اور ہمشیرہ تھی، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا اور مشرکین اور کفار کے سامنے میرا آمنا سامنا ہوا تو میں اپنے رب کو دکھا دوں گا کہ جنگ کرنا کسے کہتے ہیں اور بہادری کسے کہتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا، 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شریک ہونے کی سعادت ملی، اور یہ اتنا بے دردی اور بے جگری کے ساتھ لڑے۔ اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس کا معنی ہے کہ لاشوں پر لاشیں مشرکین کی انہوں نے گرا دی۔ اور ظاہر ہے جب آدمی اس طرح لڑتا ہے تو دشمن بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ بھی زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد پھر یہ شہید ہوئے۔ چونکہ انہوں نے مشرکین کو بہت نقصان پہنچایا تھا تو مشرکین کو ان پر بڑا غصہ تھا۔ جب یہ شہید ہو گئے تو مشرکین نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا۔ مسئلہ کہا جاتا ہے جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا، انگلیاں کاٹ دی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، آنکھیں باہر نکال دی، جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، اور جب شہید صحابہ کرام کو جمع کیا گیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، اتنا زخمی تھے۔ تو ان کی بہن کو بلایا گیا، ربیع بن نضر رضی اللہ عنہ کو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بہن نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو یہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، اور جسم کا کوئی عضو صحیح سلامت نہیں تھا جس سے پہچان کی جا سکتی، یہ صرف انگلیوں کے پوروں سے انہوں نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کی جو بہن ہیں ربیع بن نضر، کسی بات پر جس طرح عورتوں میں ہو جاتا ہے بات بڑھ گئی تو انہوں نے سامنے والی عورت کا دانت توڑ دیا۔ تو وہ خاتون مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ ربیع بن نضر نے مجھے مارا ہے اور میرا دانت توڑ دیا، اور میں آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ یا یہ ہے کہ معاف کر دو، یا یہ ہے کہ تاوان لے لو، دیت جسے کہتے ہیں، اور اگر تم یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتی ہو تو پھر یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اللہ کے رسول نہ معاف کرتی ہوں،
نہ میں دیت لیتی ہوں، میں تو قصاص لوں گی۔ اس نے میرا دانت توڑے ہے، بس میں تو اس کا دانت توڑوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ربیع بن نذر کو رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ربیع بن نذر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کا دانت توڑا ہے؟ تو ربیع بن نذر رضی اللہ عنہ نے کہا جی اللہ کے رسول یہ مجھ سے ہی ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا تم نے دانت توڑا ہے نہ وہ معاف کرنے کے لیے یعنی صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ تاوان اور دیت لینے کے لیے تیار ہیں، اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت ہے، یہ تمہارا دانت توڑیں گے۔ تو یہ انس بن نذر رضی اللہ عنہ یہ تشریف لائے، یہ چونکہ بہن تھی ان کی، تو انہوں نے جب آ کر سنا کہ وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں القصاص، قصاص یہ تو قصاص ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے، نفس بالنفس، عین بالعین، انف بالانف، اذن بالاذن، السن بالسن، والجروح قصاص۔ دانت کے بدلے دانت ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کتاب اللہ میں ہے، اور یہ تو اس میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو انس بن نذر نے کیا کہا؟ انس بن نذر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ پھر سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ دیت لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی کتاب کا حکم یہی ہے کہ دانت کے بدلے دانت، لہٰذا تمہاری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ تو انس بن نذر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ حضرت انس بن نذر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، جو انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور کہا کہ اللہ کے رسول قسم ہے اللہ کی میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب حضرت انس بن نذر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ دیکھیں، میں نے کل عصر کی نماز میں ایک چیز عرض کی تھی کہ ہمارا عشق جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ عشق، اپنے رب سے تعلق، اپنے نبی سے محبت، وہ ان لوگوں کے اوپر بس ہے، اور یہ دنیا کے واحد لوگ تھے جنہیں ایک ہی دفعہ ان کی ماؤں نے جنا ہے، پھر اس کے بعد ان جیسی مائیں اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہیں جنہوں نے ان جیسے لوگوں کو اور انسانوں کو جنم دیا ہو۔ حضرت انس بن نذر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگنا شروع کی اللہ جل شانہ سے کہ باری تعالی ایک کا تو دانت ٹوٹ ہی گیا ہے، اور میری بہن کا دانت بھی اگر ٹوٹ جائے گا تو ایک فطری سی چیز ہے، اگر سامنے والا ایک دو دانت ٹوٹ جائیں تو چہرے کی خوبصورتی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو انس بن نذر نے کہا باری تعالی کوئی اور صورت پیدا فرما دیجئے، میری بہن کا دانت ٹوٹنے سے بچا دیجئے۔ ادھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یار ایک دفعہ پھر جاؤ ان کے پاس اور ان سے جا کر کہو صلح کر لیں یا دیت لے لیں۔ اگر وہ صلح کر لیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قصاص نہیں ہوگا، پھر وہ دانت کے بدلے دانت نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحابی ان کے پاس گئے تو وہ خاتون جس کا دانت ٹوٹا تھا
جو اللہ کے رسول کے بار بار کہنے کی وجہ سے کہ آپ فرما رہے تھے صلح کر لو یا دیت لے لو، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں قصاص لوں گی قصاص لوں گی، دعا کی وجہ سے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی دعا کی وجہ سے اس کا دل اتنا موم ہوا، اس نے کہا کہ جائیں میں قصاص نہیں لیتی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ وہ جب واپس آئے، جو گئے تھے ان کے پاس پوچھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول انہوں نے تو معاف کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اور کتابوں میں پتہ کیا لکھے ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے دبلے پتلے جسم کو دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ جل شانہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میری امت میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو کسی بات پر اگر قسم کھا لیں تو اللہ جل شانہ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ ایسے نئی حدیث پاک میں کہا گیا لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ کی ذات تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتی، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی ذات تمہارے دلوں کو اور تمہارے خوبصورت عملوں کو دیکھتی ہے۔ یہ چہرہ مہرہ کیا ہے؟ یہ چہرہ مہرہ تو قبر میں جاتے ہی 3-4 دنوں میں اس کا جو ہے وہ حلیہ بگڑ جاتا ہے، اصل یہ اندر ہے۔ اور صحابہ کرام اندر انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ اس نیت کے ساتھ اٹھاتے تھے کہ ہماری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور اللہ جل شانہ ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ اس واقعہ میں آپ نے سنا ہے۔ اور یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کیفیت حالت کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یعنی غربت ہے، اور دبلا پتلا جسے ہمارے ہاں اگر کسی کے کپڑے میلے ہوں ہم تو وہ ظالم لوگ ہیں، ہم اسے انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، حقیقت ہے ہم اسے انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں۔ کسی کو کیا پتہ ان میلے کچیلے کپڑوں میں بھی چھپا ہوا انسان یہ اللہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔ اور یہ اجلے اور یہ کڑک کپڑے پہننے والے کئی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کپڑوں کے پیچھے جانور چھپے ہوئے ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔